السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتوار کو فارمر بلوں پر بحث کے دوران راجیہ سبھا میں ہنگامہ کھڑا کرنے والے حزب اختلاف کے 8 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطلی کے خلاف پیر کے روز معطل ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے کیمپس میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر راجیہ سبھا ہری ونش نے منگل کی صبح چائے لے کر معطل ممبران پارلیمنٹ کو منانے پہنچے جو احتجاج کر رہے ہیں۔ معطل ارکان پارلیمنٹ نے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش کی چائے پینے سے انکار کر دیا۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی اسپیکر ہری ونش منگل کی صبح 8 ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کرنے پہنچے جنہیں راجیہ سبھا سے زراعت بل پر بحث کے دوران ہنگامہ برپا کرنے پر معطل کر دیا گیا تھا۔ ہری ونش تمام ممبران پارلیمنٹ کے لیے چائے لے گئے تھے لیکن انہوں نے نہیں پی۔ اب وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان کے طرز عمل کی تعریف کی ہے۔ پی ایم مودی نے لکھا کہ جن لوگوں نے کچھ دن پہلے ان کی توہین کی تھی اب ہری ونش جی صرف ان کے لیے چائے لے کر گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی صبح ٹویٹ کیا کہ بہار کئی صدیوں سے ملک کو جمہوریت کی طاقت کا احساس دلاتا رہا ہے۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش جی نے آج صبح جس انداز میں برتاؤ کیا ہے اس سے جمہوریت کے شائقین کو فخر محسوس ہوگا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 55 لاکھ کو پار کر چکی ہے جبکہ کورونا کی لپیٹ میں آ کر اب تک 88,935 لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کیسز کے 75,083 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 1,053 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ ڈرگز کیس میں این سی پی کے رائڈر پر اب بالی ووڈ کی ٹاپ ایکٹریس دیپیکا پڈوکون بھی آ گئی ہے۔ دیپیکا کی ڈرگز چیٹ سامنے آئی ہے۔ ڈرگز اینگل میں نام آنے کے بعد سوشل میڈیا پر دیپیکا ہی چھائی ہوئی ہے۔ کئی لوگ انہیں ٹرول بھی کر رہے ہیں۔ کنگنا رناوت نے بھی دیپیکا پر حملہ بولا ہے۔ مرکزی کابینہ نے ربی کی فصلوں کے لیے اقل ترین امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے لوک سبھا میں یہ اعلان کیا۔ اس اقدام کا مقصد برہم کسانوں کو منانا ہے جنہیں اندیشہ ہے کہ پارلیمنٹ میں منظورہ زرعی بلوں سے اقل ترین امدادی قیمت ختم ہو جائے گی۔ تومر نے کہا کہ اضافہ 300 روپے تک کا کیا گیا ہے۔ گیہوں کے لیے امدادی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ چنے پر 250 اور مسور پر 300 روپے کا اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر کفیل خان اور چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی لڑائی اب اقوام متحدہ کو پہنچ گئی ہے۔ جہاں کفیل خان نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر بین الاقوامی انسانی تحفظ پیمانوں کی خلاف ورزی اور عدم اتفاق کی آواز دبانے کے لیے این ایس اے اور یو اے پی اے جیسے سخت قوانین کے غلط استعمال کی بات کہی ہے۔ گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل خان نے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے خلاف اپنی لڑائی کو بین الاقوامی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ کفیل خان کو حال ہی میں قومی سیکورٹی ایکٹ این ایس اے کے تحت لگے الزامات کے بعد جیل سے رہا کیا گیا ہے اور وہ اب جے پور میں مقیم ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سے ان کی نئی دہلی میں واقع رہائش گاہ پر اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کی۔ پردیش کانگریس نے ملاقات کی تصویریں آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں شیئر کی۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں ڈاکٹر کفیل خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کانگریس کے اقلیتی سیل نے ان کی رہائی کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم چلائی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد پرینکا گاندھی نے فون کر کے ڈاکٹر کفیل خان اور ان کی فیملی سے بات چیت کر کے ان کا حال معلوم کیا تھا اور ہر ممکن تعاون کا بھروسہ دلایا تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر کفیل خان اور ان کی ڈاکٹر اہلیہ کانگریس جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی کانگریس کے صدر اجے کمار للو اور اقلیتی سیل کے چیئرمین شاہ نواز عالم بھی موجود تھے۔ گزشتہ 6 مہینوں تک سیاحوں کے داخلے پر پابندی کے بعد آگرہ کے تاج محل سمیت ریاست کے دیگر سیاحتی مقامات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کورونا وائرس کے حفاظتی احتیاط پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ 188 دنوں کے وقفے کے بعد صرف 5,000 سیاحوں کو ہی آگرے کے تاج محل اور 2,500 افراد کو آگرہ فورٹ کا دیدار کرنے دیا جائے گا۔ کووڈ-19 کے پروٹوکول کے مطابق جسمانی فاصلہ اور ماسک کا پہننا لازمی ہوگا۔ سیاحوں کو شفٹ کے اعتبار سے داخلہ دیا جا رہا ہے۔ دہلی کے رہنے والے شبھم نامی سیاح نے سب سے پہلے صبح 5:40 پر مغربی گیٹ سے تاج محل کے احاطے میں داخلہ حاصل کیا۔ زرعی بلز کے مسئلے پر اپنے موقف میں شدت پیدا کرتے ہوئے کانگریس نے آج ایک بڑی عوامی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں احتجاجی ریلیاں، مظاہرے اور 2 کروڑ کسانوں سے دستخطیں حاصل کر کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو یادداشت پیش کرنا شامل ہے۔ یہ فیصلہ کانگریس جنرل سیکرٹریز اور ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس میں لیا گیا ہے۔
مرکزی حکومت نے راجیہ سبھا میں بتایا کہ نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز میں گزشتہ مارچ میں منعقدہ پروگرام میں سماجی فاصلے پر عمل نہ کرنے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو طویل عرصے تک وہاں رکھے جانے کی وجہ سے متعدد لوگوں میں کورونا وائرس کا انفیکشن پھیل گیا۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ کشن ریڈی نے شیو سینا کے انل دیسائی کے ذریعے پوچھے گئے سوال کے تحریری جواب میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں 233 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد سعد کے خلاف تحقیقات ابھی بھی جاری ہے اور انہیں تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ دہلی پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کووڈ-19 کی وبا کے سلسلے میں مختلف محکموں کے ذریعے رہنمایانہ خطوط وغیرہ جاری کیے جانے کے باوجود سماجی دوری پر عمل کیے بغیر، نیز ماسک اور سینیٹائزر کا اہتمام کیے بغیر بہت بڑا ہجوم ایک بند کیمپس میں طویل عرصے تک جمع تھا۔ اس کی وجہ سے متعدد افراد میں کورونا وائرس کا انفیکشن پھیلا ہے۔ ممبئی کے بھیونڈی میں ایک 3 منزلہ عمارت کا منہدم ہو جانے کے انتہائی دلدوز سانحے میں ایک 2 سالہ بچی سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مہلوکین میں کئی خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ حادثہ ایسے وقت میں ہوا جب عمارت کے مکین گہری نیند میں سو رہے تھے اور کسی کو اپنی جان بچا کر بلڈنگ سے باہر آنے کا موقع تک نہیں ملا۔ NDRF کی ٹیمیں اور مقامی افراد بچاؤ کے کام میں مصروف ہیں۔ ابھی بھی ملبے میں کئی افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے بچاؤ کا کام انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ سشانت سنگھ کیس کی وجہ سے باہر آئے منشیات معاملے میں پولیس سارا علی خان، شردا کپور اور رکل پریت کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کر سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان اداکاروں کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو اس ہفتے کے اواخر میں سمن جاری کر سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریا چکرورتی نے ان تینوں کے نام لیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سڑک پر دھرنا اور مظاہرے کے معاملے میں پیر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا۔ سپریم کورٹ اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا کہ احتجاج کرنے کے حق اور لوگوں کے آنے اور جانے کے حق میں توازن ہونا چاہیے۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں سینکڑوں کسانوں نے پیر کو زمینی اصلاح قانون، زرعی پیداوار اور بجلی قانون کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کسان مظاہرین ریلوے اسٹیشن سے فریڈم پارک میں جمع ہوئے۔ سماجی کارکن یوگیندر یادو نے بھی مظاہرین کی حمایت کی اور ان کے ساتھ مظاہرے میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر یادو نے کہا کہ ریاستی حکومت نے زمین قانون میں ایک ترمیم کی ہے، لیکن یہ قانون ریاست کی زرعی زمین کو تباہ کر دے گا اور ملک کی دیگر ریاستوں کے کسان بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خلیجی ملک قطر نے بعض ذرائع ابلاغ کی ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطری حکومت بھی بحرین اور امارات کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ واضح اور ڈوٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے دارالحکومت پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کی مکمل آزادی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے فوری استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کے انعقاد کے لیے اتحاد تشکیل دیا ہے۔ کل جماعتی کانفرنس میں ایک 26 نکاتی مشترکہ قرارداد منظور کی گئی جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ ریاست کے کسی بھی اسکول میں 9ویں تا 12ویں جماعت سے طلباء کے لیے باضابطہ اسکولوں کا آغاز نہیں ہو سکا ہے کیونکہ کسی بھی اسکول میں طلباء نہیں پہنچے، جبکہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی نصف تعداد موجود تھی۔ خانگی اسکولوں اور انٹرمیڈیٹ کالجز میں طلباء کی آمد کو یقینی بنانے اقدامات کے باوجود 21 سپٹمبر سے اسکولوں میں ان جماعتوں کی کشادگی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے طلباء اور اولیاء طلباء کو اختیار کے سبب طلباء نے باضابطہ اسکول میں شرکت کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت سے مرکز کے احکام کے مطابق 9ویں تا 12ویں جماعت کلاسز کے آغاز کی مشروط اجازت فراہم کی جا چکی ہے اور توقع ہے کہ آئندہ چند دن میں طلباء اور اولیاء طلباء کی کاؤنسلنگ کر کے انہیں کلاسز میں شرکت کے لیے رضامند کرنے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد اور ضلع رنگا ریڈی میں تقریباً 4000 غیر قانونی لے آؤٹس ہیں جن پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلاٹنگ کی گئی ہے۔ ان میں سے 25% غیر قانونی لے آؤٹس ایسے بھی ہیں جہاں سرکاری اراضیات پر پلاٹنگ کی گئی ہے۔ تالابوں، جھیلوں، کھیل کے میدانوں کے علاوہ محکمہ ریونیو کی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کالونیاں آباد ہو چکی ہیں۔ دونوں شہروں میں درجنوں ایکڑ اوقافی جائیدادوں کی بھی پلاٹنگ کر دی گئی ہے۔ اس طرح کے غیر قانونی لے آؤٹس پر جنہوں نے مکانات خریدے ہیں ان کی اکثریت نے اپنی جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں کروایا ہے۔ نیا ریونیو ایکٹ آنے سے پہلے جنہوں نے اپنی جائیدادوں کا رجسٹریشن کروا لیا تھا وہ LRS اسکیم کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ جن کی جائیدادیں نوٹریز دستاویزات کے تحت ہیں وہ درخواست نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں ایسے افراد جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کروایا وہ فکر مند اور پریشان ہو گئے ہیں۔
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को मकतूबात रवाना करते हुए जीएचएमसी के इंतखाबात बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से किसी एक पर कराने की राय तलब करते हुए 30 सितंबर के बाद मौसूल होने वाली तजावीज़ को कबूल न करने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। नौ मुंतखब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने आज जीएचएमसी के अहदेदारों का इजलास तलब करके इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। वोटर लिस्ट की तैयारी, वार्ड्स के रिजर्वेशंस, कोरोना बहरान के दौरान मुनक्किद होने वाले इंतखाबी चैलेंजेस के अलावा दूसरे उमूर का जायजा लिया गया। कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत के ज़रई बिल से किसानों का नुकसान है जबकि कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों की मुखालिफत की परवाह किए बगैर दोनों ऐवानों में ज़रई बिल को मंजूरी दी है। ज़रई बिल की मंजूरी के जरिए अडानी और अंबानी जैसे सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत पर किसानों के मफादात सनतकारों के हाथों फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को मोदी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना भर में एजिटेशन मुनज़्ज़म किया जाएगा। किसानों की तंजीम के ताउन से कांग्रेस एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। पहली मरतबा डिजिटल सिस्टम के तहत 7वें मुआशी सर्वे की तेलंगाना IT एसोसिएशन की ज़ेली तंजीम डिजिथॉन क़यादत कर रही है, जिसके तहत जीएचएमसी के हुदूद में आज से इख्तिसादी सर्वे का आगाज़ हो गया है। अवाम की मुआशी हालात जानने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 7वां मुआशी सर्वे के इनेकाद की जिम्मेदारी ग्रेटर हैदराबाद में डिजिथॉन को सौंपी गई है। इस सर्वे के नतायज मरकज़ फलाही स्कीमात को तरतीब देता है। सर्वे का अमला घर घर पहुँच कर कोरोना रहनुमा खतूत के उसूलों पर अमल करते हुए अवाम से तफसीलात इकट्ठा करेगा। माजी में सीताफल मंडी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया गया। कोरोना बहरान के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चंद इलाके रेड जोन में शामिल होने की वजह से तब सर्वे को मुलतवी किया गया था। फिलहाल मुकम्मल तौर पर सर्वे करने का फैसला किया गया है। हैदराबादियों की मोहब्बत, मुरव्वत, मेहमान नवाजी, दरिया दिली, हमदर्दी, दर्दमंदी, इंसानियत और इंसानियत नवाजी के बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन दहली फसादात में तबाह और बर्बाद होने के बाद जिन लोगों ने दस्ता ताउन रवाना किया, इनमें हैदराबादियों की अक्सरियत थी। इस ज़िमन में हैदराबाद से शाया होने वाले उर्दू अखबार, रोजनामा सियासत के मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, जिनके तौसीस से हैदराबाद के नेक दिल अवाम ने मुतासरीन फसादात की भरपूर मदद की, जिसके लिए हम हैदराबादियों को सलाम करते हैं। और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान के साथ फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार अब्बास अली वल्द अब्दुल मजीद ने किया। अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए उन्होंने बताया कि मेरा नाम अब्बास अली है और हम B4 भगराती विहार नाला रोड दिल्ली में रहते हैं। 25 फरवरी को फसादात के दौरान मैं और मेरी बेटी घर में थे और फंस गए। इस वक्त अशरार खरीब के मकानात, दुकानात वगैरह को नजर आतिश कर रहे थे। मैंने फौरी अपने घर के दरवाजे को बंद करके खुफल लगा दिया, लेकिन अशरार जो हेलमेट्स पहने हुए थे मेरे घर के दरवाजे को तोड़ने और फिर जलाने की कोशिश की। मैं और मेरी बेटी इस खतरनाक सूरत हाल से खौफ में मुब्तला हो गए, लेकिन पड़ोसियों ने हमें बचा लिया और किसी न किसी तरह हम पड़ोसियों की छत पर पहुंच गए। एक तरफ तो हम बाप बेटी बच गए, लेकिन फसादियों ने घर को आग लगा दी। सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया था, जिसमें मेरा ई-रिक्शा और मोटर बाइक भी शामिल थी। वो ई-रिक्शा मेरा बेटा चलाया करता था, जिससे रोज़ाना कुछ आमदनी भी हो जाती थी। बहरहाल सियासत मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट की मदद से इनकी जानिब से दी गई रकम से मैंने एक नया ई-रिक्शा ख़रीदा है और लॉकडाउन के दौरान ग़िज़ाई अशिया और राशन ख़रीदने के लिए रकम खर्च की। आज हाल ये है कि दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी के हालात ठीक हो रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र वजा लाते हैं और फिर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, इनके मिल्लत फंड और जनाब इफ्तिखार हुसैन और फैज़ आम ट्रस्ट के साथ हैदराबादी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं कि हर किसी को फसादात और इंसानियत के दुश्मनों से महफूज रखें।